خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. خدا کرے میرے ہر ایک ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو. خواتین و حضرات، آج پاکستانی سیاست کا بہت اہم دن ہے. آج اگر گورنر پنجاب جو ہے اگر وہ سائن نہیں کرتے اس سمری پر جو کہ چودھری پرویز الہی نے ان کو بھیجی تھی اسمبلی ڈیزالو کرنے کی، تو آٹومیٹکلی پنجاب اسمبلی جو ہے وہ آج ٹوٹ جائے گی. اور آج عمران خان ایک اور ان سوئنگنگ یارکر دیں گے کہ آج جس وقت پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی تو اس کے بعد کے پی کے اسمبلی جو ہے اس کو ڈیزالو کرنے کی اسمبلی بھی جو ہے وہ دے دی جائے گی. خواتین حضرات، پی ڈی ایم کی صفوں میں جو ہے وہ اس وقت ماتم برپا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. جہاں پہ کل بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ سیاسی پنڈت جو ہے وہ بہت زیادہ اس وقت شش و پنج میں مبتلا ہے. عمران خان صاحب نے تمام اینالسٹ اور تجزیہ نگاروں کے تجزیے جو ہیں وہ ضائع کرا دیے ہیں، لیکن وہیں پہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ روزانہ ایک نئی جو ہے وہ چال جو ہے وہ چل دیتے ہیں جس کو سمجھنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے. ایم کیو ایم کی بلی جو ہے وہ تھیلے سے باہر آ چکی ہے. آپ جانتے ہیں کہ 3 ایم کیو ایم کے دھڑے جو ہیں وہ ایک ہو گئے ہیں اور انہوں نے آتے ساتھ ہی جو ہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت کو اب جو ہے وہ چنے چبوانا شروع کر دیے ہیں. رات گئے تک بہت زیادہ سیاسی گہما گہمی رہی. ایم کیو ایم نے کل رات کو یہ اندیا دیا اور مختلف ٹی وی چینلز پہ یہ خبریں شائع کروائیں کہ وہ نیشنل اسمبلی سے جو ہے ان کے وزراء جو ہیں وہ استعفیٰ دے دیں گے. آپ جانتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت جو امریکہ کے کندھے پہ چڑھ کر جو ہے وہ اس ملک پر مسلط ہوئی، ان کی جو ٹوٹل بیساکھی ہے وہ ایم کیو ایم اور باپ پارٹی ہے. یہ مکس اچار پلیٹ جو ہے یہ اس وقت اس ملک پر مسلط ہے اور کسی بھی وقت جو ہے یہ حکومت اب گر سکتی ہے. خواتین و حضرات، رات کو ایم کیو ایم نے جس وقت یہ بات کی اس کے بعد سے زرداری ہاؤس میں بھی دوڑیں لگ گئیں. بلاول بھٹو اور سندھ کی اسمبلی جو ہے، سندھ کے لوگ جو ہیں جو وزراء ہیں وہ رات بھر بیٹھے رہے اور تقریباً 2-3 بجے تک جو ہے ایک اجلاس جاری رہا. خالد مقبول صدیقی کی ملاقات پہلے گورنر سے ہوئی، کامران ٹیسوری سے، اس کے بعد ان کی ٹیلی فون پر بات ہوئی آصف علی زرداری سے، اس کے بعد بات ہوئی وزیر اعظم شہباز شریف سے، اور اس کے بعد شہباز شریف کی بات ہوئی ملا فضل الرحمان سے. اور سارے جو ہیں وہ رات بھر جو ہے یہ سوچتے رہے کہ اب اپنی یہ جو بچی کچی حکومت کے چند مہینے ہیں اس کو کس طرح بچایا جائے. خواتین حضرات، بے شرمی کی کوئی انتہا ہوتی ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو جمہوری قوتیں ہوتی ہیں، جو سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں، وہ الیکشن میں جاتی ہیں، عوام کے پاس جاتی ہیں مینڈیٹ لے لیں، لیکن چونکہ یہ چوری کا مینڈیٹ تھا ان پی ڈی ایم کی حکومت کے پاس، تو یہ اس کو طوالت دینے کے لیے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو مانگے تانگے کا یہ جو اقتدار ہے وہ اب ان کو جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. بکرے کو رات کو خواب میں جو ہے وہ چھری چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور یوں لگ رہا ہے کہ ان کی یہ حکومت جو ہے وہ کسی بھی وقت گر جائے گی. اور ان کا منہ جو ہے وہ مستنصر حسین تارڑ کی ایک کتاب تھی، اس کا نام تھا منہ ول کعبہ شریف، اور اس وقت پی ڈی ایم کا منہ ول جو ہے وہ جی ایچ کیو ہوا ہے کہ شاید کوئی وہاں سے ریسکیو کرنے ان کو آ جائے. لیکن چونکہ اب اے پولیٹیکل ہونے کی جو بات ہے اس پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ فی الوقت تو قائم ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی سیاسی مداخلت جو ہے وہ نہیں کریں گے. تو اس وقت نون لیگ کو جو ہے وہ جہاں پہ پہلے اتنی سبکی کا سامنا کرنا پڑا، اب بھی یوں لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید سبکی جو ہے وہ ان کے نصیب میں لکھی جا چکی ہوئی ہے. تو ایم کیو ایم نے آج فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ اس پی ڈی ایم حکومت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں. خالد مقبول صدیقی سے جب رات کو بات ہوئی وزیر اعظم کی تو انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کی ہر ممکنہ جو ہے وہ تمام تر باتیں جو ہیں وہ مانیں گے، لیکن انہوں نے کہا جی کہ پچھلے 5-10 روز ہو گئے لیکن ہماری کوئی بات نہیں مانی جا رہی. اور خاص طور پہ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے. سندھ حکومت نے یہ کہا تھا کہ ہم آرڈیننس جاری کریں گے اور بلدیاتی الیکشن نہیں ہوں گے، لیکن الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ کو الیکشن باہر صورت کل کروانے ہیں. خواتین و حضرات، رات کیمپین کا وقت بھی ختم ہو چکا لیکن سندھ میں ابھی تک جو ہے وہ کوئی صورتحال واضح نہیں ہے. ایک مرتبہ پھر آج انہوں نے دوبارہ خط لکھا الیکشن کمیشن کو اور کہا کہ چونکہ سیکیورٹی کی وجوہات ہیں اس وجہ سے ہم یہ الیکشن نہیں کروا سکتے، اور ساتھ ساتھ یہ کہا کہ چونکہ سیکیورٹی فورسز کی اویلیبلٹی نہیں ہے اس وجہ سے یہ الیکشن جو ہیں وہ ممکن نہیں ہیں. حالانکہ دوسری طرف رانا ثناء اللہ بھی ایکٹیو ہوئے، تو اس وقت پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان بھی کوئی تھوڑی سی نا
بات چیت چل رہی ہے. اور ادھر سے رانا ثناء اللہ نے کہا جی کہ جو فوج نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ جو 500 آپ کے حساس ترین پولنگ اسٹیشن ہے وہاں پہ فوج بوقت ضرورت آ جائے گی, لیکن رینجر جو ہے وہ موجود رہے گی. تو پیپلز پارٹی نے رخ موڑا اس کا ٹورڈز جی ایچ کیو کہ فوج جو ہے وہ شاید رستے میں رکاوٹ ہے, وہ بلدیاتی الیکشن نہیں ہونے دے رہی, لیکن رانا ثناء اللہ نے ان کو جواب دیا کہ ایسا نہیں ہے. تو آج 1 بجے, اب جس وقت ہم وی لاگ کر رہے ہیں اب سے ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ الیکشن کمیشن دوبارہ اس پہ بات کریں گے. لیکن خواتین و حضرات, کیا آئین اور قانون اس ملک میں موجود ہے؟ یہ کس قسم کی سیاسی پارٹیاں ہیں جو الیکشن سے بھاگ رہی ہیں؟ اس لیے الیکشن سے بھاگ رہی ہیں خواتین و حضرات کہ عمران خان صاحب اس وقت ایک حقیقت ہیں, اور عمران خان جو ہے وہ تمام سرویز کے مطابق جو ہیں وہ اس وقت لیڈنگ کینڈیڈیٹ ہیں, اور تقریباً 70 سے 80% عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ موجود ہے. خواتین و حضرات, ٹوٹل 6 مہینے یا 4 مہینے کا مزید یہ ٹینیور ان کا باقی ہے, اور اس 4 مہینے کی مانگے تانگے کی حکومت جو ہے وہ یہ اس کو طوالت دینے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو کہ شاید ایسا ممکن نہ ہو. ادھر ان کے لیڈر جو ہے وہ نواز شریف, کل احسن اقبال نے کہا کہ جی نواز شریف اگلے 10 دنوں میں مریم نواز اور نواز شریف آ جائیں گے, کیونکہ پی ایم ایل این کے اپنے صفوں میں یہ بات ہو رہی ہے کہ جی چونکہ لیڈر تو یہاں پہ موجود نہیں ہے تو اس لیے ہمیں ہر محاذ پہ جو ہے وہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ نواز شریف ایک کنوکٹڈ کرمنل بھگوڑا ہے جو یہاں پہ ایک سٹامپ پہ لکھ کے دے کے گیا تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہے اور وہ واپس آئے گا. اس نے جس طرح پاکستان کے آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیری, اور جس طرح اس قانون ریاست پاکستان کا, اسلامی جمہوریہ پاکستان کے قانون کا جس طرح مذاق اڑایا ہے نواز شریف نے, اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی. صرف نواز شریف نہیں, پاکستان کی جو اشرافیہ ہے, جو سو کالڈ اشرافیہ ہے, اور جو ہمارے سیاستدان ہیں, انہوں نے آئین کو جو ہے وہ اپنے گھر کی لونڈی بنا لیا ہوا ہے. تو نواز شریف جو ہے وہ اپنے بھائی کے دور حکومت میں تو یہاں پہ نہیں پہنچ سکے, تو اب وہ اس چکر میں ہیں, اور اس پہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ کوئی ایسا ایک سیٹ اپ آ جائے جس میں کہ کوئی ان کے جاننے والے نگران سیٹ اپ میں آ جائیں تو وہ آرام سے یہاں پہ پاکستان لینڈ کریں. لیکن ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر نواز شریف پاکستان لینڈ کرے گا تو وہ سب سے پہلے جیل جائے گا. آئینی اور قانونی تقاضے کے مطابق he has to go to the jail. اور جہاں تک رہ گئی بات ان کی صاحبزادی کی, ان کو بھی اب یہ خوف طاری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پاکستان لینڈ کریں تو بظاہر جس طرح نون لیگ کی سبکی ہو رہی ہے ہر محاذ پہ, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پاکستان آئے تو یہاں پہ جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ دوبارہ عدالتوں کی طرف چلے جائیں اور ایک مرتبہ پھر سے احتساب کا عمل شروع ہو جائے. کیونکہ ان کی جو معاملات تھے وہ تو آلریڈی بلیک اینڈ وائٹ میں آ چکے ہوئے تھے کہ یہ پاکستان کے مجرم ہیں, اور ان کو کسی مصلحت کے تحت جو ہے وہ پاکستان پہ مسلط کیا گیا ہے. خواتین و حضرات, الیکشن کل سندھ میں بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں, پی ٹی آئی بالکل بھرپور طریقے سے تیار ہے, لیکن آن گراؤنڈ پیپلز پارٹی اب جو ہے وہ راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے کہ بلدیاتی الیکشن نہیں ہونے ہیں. یہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں گے کس قدر ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے ہیں, اور عمران خان نے اگلا جو اپنا مورچہ بنانا ہے وہ سندھ میں بنانا ہے, اور سندھ سے جو ہے وہ زرداری راج کو جو ہے وہ ختم کرنا ہے, کیونکہ اس راج نے سندھ کے عوام کو جس طرح سے پچھلے 70-80 سالوں میں مجبور و لاچار کیا ہے اس کی مثال کوئی نہیں ملتی. آپ اگر دیکھیں کہ شہری رحمان کو جس طرح کا ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا جب وہاں پہ بیٹھے ایک صحافی نے کہا کہ سندھ کی عوام آج بھی جو ہے وہ بے یار و مددگار ہے اور آپ اتنے عرصے سے حکومت میں ہیں تو آپ نے کیا کیا. خواتین حضرات, ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ اور بھی ہے کہ امریکہ کے جنرل آسٹن نے جو وہاں کے وزیر دفاع ہیں, انہوں نے سیکرٹری ڈیفنس ہیں, انہوں نے عاصم منیر سے بات چیت کی ہے, اور ایک ایسے موقع پر جب پاکستان میں پولیٹیکل سچویشن جو ہے وہ بالکل اپ سیٹ ہے, ان کی کال آنا اور ان کی بات چیت ہونا, گو کہ بظاہر تو دو طرفہ تعلقات پہ بات ہوئی, لیکن یقیناً پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن پہ بھی کوئی نہ کوئی گفتگو ہوئی ہوگی. پاکستان میں دہشت گردی کی لہر جو ہے وہ بھی چل رہی ہے. کے پی کے میں آپ دیکھیں کہ ہمارے ایک ڈی ایس پی اور 2 جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے, اور انہوں نے پاکستان کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا, اور ہم ہر شہید اور ہر پاکستان کی خاطر لڑنے والے مجاہد کے ساتھ ہم کھڑے ہیں.
اللہ ताला पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त और इन मुश्किल हालात से निकाले। इमरान खान जो है वो सरप्राइज पे सरप्राइज दे रहे हैं। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मजीद सरप्राइजेस जो हैं वो आ सकते हैं। इंशाल्लाह अगले वीलॉग तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।